امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی میں سب سے بڑی رحمت، شفا اور انعام کیا ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے انسان کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن ان عظیم نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت بارش کا پانی ہے۔ اللہ نے بارش کے پانی میں رحمت، نور اور شفا کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان بارش کے پانی کو محفوظ کر کے اس پہ 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے گا اور جس بھی مرض کے لیے پیے گا، اللہ محمد و آل محمد کے صدقے انسان کو اس مرض سے نجات دے دے گا۔ کیونکہ بارش کے پانی پہ جب بھی کوئی انسان سورہ رحمان پڑھتا ہے تو بارش کے پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے شفا بن جاتا ہے، اور یوں اس کو پینے والا ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اگلا سوال کیا، یا علی، سردی کی بیماریوں اور موسم کا کس طرح سے سامنا کیا جائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سردی کا موسم آتے ہی درختوں کو دیکھا کرو، کیونکہ جس طرح سے سردی درختوں پہ اثر کرتی ہے ویسے ہی انسان کے جسم پہ اثر کرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب سردی آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، اور جب سردی جانے والی ہوتی ہے، اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ درختوں کو سرسبز اور شاداب کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جب سردی کی شروعات ہو تو اپنے جسم کو سردی سے بچایا کرو، کیونکہ اس وقت کا موسم انسان کی صحت کے لیے بیماری کا سبب بنتا ہے، اور جب سردی اختتام تک پہنچے تو اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی کا اختتام جس طرح سے درختوں پودوں کو شاداب کرتا ہے ویسے ہی انسان کی صحت کو تر و تازہ کر کے انسان کو جسمانی بیماری سے دور رکھتا ہے۔ اگلا سوال کیا، یا علی، مجھے سردی زیادہ لگتی ہے، میں بیمار پڑ جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، سردیوں میں تم بادام کھایا کرو، کیونکہ سردیوں میں بادام کھانا گردوں کو مضبوط کرتا ہے اور سردی کو دور بھگاتا ہے، اور انسان کے جسم کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ وہ سرد موسم کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر میں گرمیوں میں بھی بادام کھاتا رہوں تو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سخت گرمیوں میں بادام کا کھانا شکم میں گرمی پیدا کرتا ہے اور جسم میں زخم بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، بادام کے چھلکے اتار کے کھائیں یا ایسے ہی کھائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بادام کے چھلکے انسان کے معدے کو ہضم کرنے میں دقت ہوتی ہے، تبھی اگر تم رات کو بھگو کے صبح چھلکے اتار کے کھاؤ گے تو یہ تمہارے معدے کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، بادام کتنے کھاؤں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کم سے کم ایک دن میں 4 سے 5 بادام کھایا کرو، اور کچھ وقت بعد 10 سے 12، اور کچھ وقت بعد جب تمہارا جسم ایک دن میں 10 سے 12 بادام آسانی سے ہضم کر سکے تو پھر ایک دن میں 20 سے 21 بادام بھی کھا سکتے ہو۔
اس نے پوچھا یا علی بادام کس وقت کھایا جائے جس سے میرا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا صبح اٹھ کے بادام کھانے سے بادام انسان کے جسم کے لیے دوا بن جاتا ہے اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یا علی جب میرے دامن میں وسعت نہ ہو کہ میں بادام خرید سکوں تب میں کیا کروں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی صبح اٹھو جو چیز کھاؤ اس پہ 27 مرتبہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھو اور پھر اللہ کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگ کے کھایا کرو، انشاءاللہ تم سردیوں کی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہو گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اگر سردی کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو روز رات کو تھوڑی سی شہد پہ یا شافی ہو یا حکیم 7 مرتبہ دم کر کے کھا لیا کرو، اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری سردی کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ تو کسی نے پوچھا اے نواسہ رسول اگر اصل شہد نہ ملے تو ہم سردیوں کی بیماریوں سے کیسے بچیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر تمہارے پاس شہد نہیں تو تم روٹی کے ایک ٹکڑے پر یا شافی ہو یا حکیم 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھا لو، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ اس لقمے کو میرے لیے شفا بنا دے، تو ہم محمد و آل محمد کے صدقے تم سردیوں کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہو گے اور اللہ کا خاص کرم تم پہ ہوتا رہے گا۔ اگلا سوال کیا اے نواسہ رسول مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے بڑا پریشان ہوں، کوئی ایسی نیکی بتائیں جس سے میرے قبر کا عذاب معاف ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی آسان ہو جائے اور جنت میرے مقدر میں تحریر کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان سردی کے موسم میں مستحق لوگوں کو گرم کپڑے دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل اتنا افضل ہے کہ اللہ اس انسان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس انسان سے وعدہ کرتا ہے کہ تجھ پر کوئی بھی قبر کا عذاب نہ ہوگا، تیری آخرت کو آسان بنایا جائے گا اور جنت میں تجھے وہ مقام دیا جائے گا جس پہ دوسرے فخر کریں گے۔ اے شخص اگر اپنی آخرت کو آسان کرنا چاہتے ہو تو سردی کے موسم میں ان لوگوں تک گرم کپڑے پہنچاؤ جن دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے گرم کپڑے خرید سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اگر کوئی انسان بارش کے پانی کو محفوظ کرے اور اس پہ سورہ رحمان پڑھے اور وہ پانی کسی لا علاج مریض کو پلایا جائے تو اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان بارش کے پانی پہ سورہ کوثر 27 مرتبہ پڑھ کے پی لے، اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اسے اولاد صالح اللہ نصیب فرمائے گا، اور اگر کسی انسان پہ کالا جادو، نظر، تعویذ یا بندش ہے تو وہ بارش کے پانی پہ سورہ جن، سورہ فلق اور سورہ ناز
ایک ایک مرتبہ دم کرے، مریض کو جیسے ہی یہ پانی پلائے گا تو اللہ اسے شفا دے گا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اگر کوئی عورت بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پہ سورہ یوسف پڑھے اور صبح بھی تھوڑا سا پیے، چہرے پہ لگائے، اور رات کو بھی تھوڑا سا پیے اور چہرے پہ لگائے، جب کچھ ایام یہ پانی اختتام کو جائے گا تو اللہ اس عورت کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دے گا جو اللہ کی مخلوقات کے لیے تعریف کا مرکز بنے گی۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ بارش کے پانی پہ یا ودودو یا اللہ کا ورد 207 مرتبہ کر کے خود بھی پیے، اپنے شوہر کو بھی پلائے، اللہ کے کرم سے وہ اپنا حق ضرور پائے گی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی عظیم نعمتوں میں بارش بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس انسان کی نظر یا دماغ کمزور ہے وہ انسان بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا علیمو یا اللہ کا ورد 207 مرتبہ کرے، تھوڑا پانی صبح اور رات کو پیتا رہے، جیسے جیسے پانی اختتام کو جائے گا اللہ اس کے دماغ اور نظر میں بہتری بخشے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان بے روزگار ہے اس کو چاہیے کہ بارش کے پانی کو مٹی کے برتن میں محفوظ کرے اور اس پہ یا رزاقو یا رحمان 207 مرتبہ پڑھے، اور ہر مغرب کی نماز کے بعد وہ پانی پی کر دعا مانگتا رہے، جیسے جیسے پانی اختتام کو جائے گا اللہ روزگار کی راہیں اس کے لیے ہموار کر دے گا۔